السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ سفر المظفر پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ماہ سفر المظفر کے تعلق سے جو بھی سوالات تھے، مفتی صاحب قبلہ نے ان تمام سوالوں کے اطمینان بخش جواب دیے۔ آج پھر ہم مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ چونکہ اس مہینے کو نسبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ عنہ سے ہے، باطل عقائد والوں کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے جو بھی اعتراضات ہیں، انشاءاللہ اس سیشن میں ہم مفتی صاحب قبلہ سے ان اعتراضات کے جواب لیں گے تاکہ صحیح اور غلط کا فرق ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، اس سیشن کا آغاز کرنے سے پہلے یعنی اعتراضات مفتی صاحب قبلہ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب قبلہ مختصراً ہی صحیح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تعارف ہمیں اور آپ کو کرا دیں تاکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سمجھنے میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، یعنی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب نبوت کی وہ اہم ذمہ داریاں یعنی بندوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بندوں میں جن کو علم و فضل سے نوازا انہیں مقرر فرمایا۔ لہٰذا جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوگی، دین کی حفاظت اور دین کی نشر و اشاعت اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں سے ہوتی رہے گی، یعنی علماء، فقہاء، مجددین، اولیاء کاملین، صالحین امت سے دین کا کام ہوتا رہے گا۔ ہر دور میں بڑے بڑے عبقری شخصیات کا وجود ہوا اور انہوں نے خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے دین پاک کی خدمت انجام دی۔ انہی عبقری شخصیتوں میں مایہ ناز ہستیوں میں ایک نمایاں نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روحہ کا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی خدمات جلیلہ پوری دنیا میں بالکل ہی مشہور ہیں۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، یوں تو تفصیل کے لیے کافی وقت درکار ہے اور نہ میں یہاں اس وقت تفصیل کے لیے بیٹھا ہوں۔ یوں تو بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے علماء نے آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے کارناموں کے حوالے سے بڑی تحقیقیں فرمائی ہیں اور ریسرچ بھی کیا ہے۔ خاص طور پر آپ کے حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر آج کئی پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں۔ میرے اپنے ناقص مطالعے کے مطابق تقریباً 30 پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ آپ کی خدمات بڑی ہی عظیم خدمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہندوستان کے ایک مشہور شہر بریلی شریف میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو
پیدا ہوئے آپ کا نام احمد رضا رکھا گیا۔ والد ماجد کا نام مولانا محمد نقی علی خان اور دادا محترم کا نام مولانا رضا علی خان ہے۔ حصول علم کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ اپنے گھر کی چار دیواری میں والد ماجد اور دادا محترم سے آپ نے بہت سارے علوم حاصل فرمائے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار مکمل طور پر سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دار تھی۔ قرآن و سنت کے متبع یعنی پابند تھے۔ زندگی میں کوئی ایسا عمل ظاہر نہیں ہوتا جو خلاف سنت ہو، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے مطابق گزارنے کی کوشش فرمائی، اور مکمل طور پر زندگی گزار کر کے آپ نے دکھا دیا کہ ہر دور میں سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جا سکتا ہے، ممکن بھی ہے۔ آپ نے 65 سالہ حیات میں دن اور رات پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے کا ہی مشغلہ رکھا۔ آپ کے سوانح نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے 70 علوم و فنون پر 1000 کے قریب کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی ہر تصنیف علوم و معارف کا خزانہ ہوتی ہے، اور جس فن میں آپ تحریر فرماتے ہیں اس کے امام نظر آتے ہیں۔ دینی علوم میں تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن، حدیث و اصول، فقہ، فتاوی، سیر، مناقب کے تعلق سے تو آپ کی سینکڑوں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی تفصیل تو کجا، اجمالی فہرست بھی نہایت طویل ہے۔ مختصر ہم یوں عرض کر سکتے ہیں، دور حاضر سے بعد کے ایام میں ہمیں کوئی ایسی نمایاں شخصیت نظر نہیں آتی جو اتنے علوم میں مہارت تامہ رکھتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان علوم میں آپ کی خدمات بھی رہی ہوں۔ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے آپ نے جو بڑی قربانی پیش فرمائی ہے، اس میں سے ایک بڑی عظیم قربانی یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا تھا۔ باطل نظریات رکھنے والے، باطل عقائد رکھنے والے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا آپ نے دنداں شکن جواب دیا۔ صرف زبانی نہیں بلکہ تحریری جواب دے دیا، اور ہر ایک جواب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں دلائل سے مزین کر کے کتاب بھی تصنیف فرمائی، جو آج پوری امت کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے بڑی عظیم کتابیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فقہ کے میدان میں یعنی احکام شریعت کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں دلائل کا انبار آپ نے لگا دیا، یہاں تک کہ حافظ کتب حرم نے آپ کی تحریروں کو اور آپ کے فتاوی کو دیکھ کر کے برملا اعتراف کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس دور میں ہوتے اور امام احمد رضا کو دیکھ لیتے تو اپنے قریب تلامذہ میں سے آپ کو شامل کر لیتے اور اپنے قریب بٹھاتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یعنی فقہ کے میدان میں، اصول شرع میں اور احکام اور مسائل کے استنباط میں آپ کی اتنی گہری نظر تھی کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا آج بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں بلکہ بالکل بجا ہے کہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں ہمارے محققین علماء جدید مسائل میں تحقیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور تحقیق کے میدان میں جب فتاوی رضویہ کو اور آپ کے فتاوی کی دلیلوں کو سامنے رکھتے ہیں تو بیش بہا نمونے ملتے نظر آتے ہیں، اور علم کا ایک سمندر نظر آتا ہے، اور تحقیق کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نقطے تک پہنچ کر مسئلے کا حل ملتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مختصر خدمت کے طور پر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے یہ مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ پوری قوم کو، امت مسلمہ کو، غلامان مصطفیٰ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ دور حاضر میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ایمان پر استقامت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح کی زندگی بڑی ہی مثالی زندگی ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے بندوں کی تعریف بیان فرمائی کہ جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہو، ایمان بالکل گھر کر چکا ہو، اور اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی ہو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تاریخ پیدائش کو اگر سامنے رکھا جائے، یعنی 1272 ہجری، تو قرآن کریم کی اس آیت کے اعداد بھی 1272 ہجری نکلتے ہیں. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایمان کے کوہ گراں تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے. عشق رسول کے منزل میں ایسی بلند منزل آپ کو حاصل ہوئی کہ بڑے بڑے عشاق آپ کو جب نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی بلندی کی طرف نظر اٹھانی پڑتی ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر اللہ رب العزت کا اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا بے پناہ کرم رہا، جس کی بنیاد پر آپ نے پوری امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کا کام انجام دیا. اللہ تعالی ہم سب کو انہی کی قیادت میں، انہی کی سیادت میں اور انہی کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک انہی کے مسلک پر قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ نبی امین. السلام علیکم. رتبہ ہی کچھ ایسا ہے اونچا اعلیٰ حضرت کا، دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا.